آج ہم ایک بڑی ڈرامائی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں جو ذرائع سے سامنے آئی ہے۔ صدر ٹرمپ کی اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی کروانے کی جو کوششیں تھیں۔ جی بالکل، یہ 23-24 جون 2025 کی بات ہے، کوئی 12 دن کی شدید لڑائی کے بعد۔ ہاں، 12 دن۔ تو آج ہم ذرا گہرائی میں جا کر سمجھیں گے کہ ذرائع اس بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ بالکل، ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ جنگ بندی کا اعلان، پھر اس کی وہ جو فوری خلاف ورزیاں ہوئیں، صدر ٹرمپ کا وہ کافی سخت رد عمل، اور پھر اس سب کے وسیع تر اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ جنگ بندی کا اعلان ہوا ہی تھا، چند گھنٹے بمشکل گزرے ہوں گے جی کہ دونوں طرف سے حملوں کی خبریں آنے لگیں۔ اسرائیل نے کہا جاتا ہے کہ تہران کے قریب کچھ اہداف کو نشانہ بنایا، اور پھر ایران پر بھی الزام لگا کہ انہوں نے جوابی میزائل داغے صحیح، کے پر ایسے الفاظ استعمال کرنا۔ اور بات صرف الفاظ تک نہیں رکی ہے نا، وہ سوشل میڈیا والا معاملہ۔ ہاں، وہ تو بالکل ہی ایک الگ سطح کی بات تھی۔ انہوں نے براہ راست اسرائیل کو ٹویٹ کیا، مطلب پبلک پلیٹ فارم پر۔ کیا لکھا تھا، کچھ یاد ہے؟ جی کچھ اس طرح تھا کہ اسرائیل، یہ بم مت گراؤ، اپنے پائلٹوں کو فوراً واپس بلاؤ۔ یہ تو ایک طرح سے حکم نامہ تھا، وہ بھی ایک اتحادی کو، سر عام۔ ناقابل یقین، کیا اس کا کوئی اثر ہوا؟ جی بالکل ہوا۔ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ صرف ٹویٹ نہیں تھا، اطلاعات ہیں کہ صدر ٹرمپ نے امریکی فوجی چینلز بھی استعمال کیے۔ ہاں، مبینہ طور پر اسرائیلی پائلٹس تک دوران پرواز یہ پیغام پہنچایا گیا کہ مشن کینسل کریں۔ انہوں نے صاف کہا کہ مزید بمباری جنگ بندی کی بڑی خلاف ورزی ہوگی۔ تو کیا پائلٹس واپس آ گئے؟ زیادہ تر آ گئے، ذرائع یہی بتاتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا لیکن ہے۔ وہ کیا؟ تہران کے قریب ایک ریڈار سائٹ پر پھر بھی ایک حملہ ہوا، محدود تھا لیکن ہوا۔ تو اس کا کیا مطلب نکالیں؟ کیا حکم نہیں مانا گیا یا کوئی اور وجہ تھی؟ دیکھیں، اس پر مختلف باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ شاید حملہ پہلے سے جاری تھا، اسے مکمل روکنا ممکن نہ تھا، یا پھر ہو سکتا ہے اسرائیلی کمانڈ میں کچھ الجھن ہو یا کوئی عنصر پوری طرح متفق نہ ہو۔ لیکن ریڈار سائٹ پر حملہ کرنا یہ بھی اہم ہے۔ جی، فضائی دفاع کو نشانہ بنانا، لیکن امریکی صدر کے براہ راست حکم کے بعد بھی یہ ہونا، یہ تعلقات میں کچھ تناؤ ضرور ظاہر کرتا ہے۔ پھر تو یقیناً الزامات کا تبادلہ ہوا ہوگا۔ بالکل، اسرائیل نے کہا جی ہم نے ایران کے مزید میزائل روک لیے، ایران نے کہا ہم نے تو کوئی میزائل داغے ہی نہیں، الٹا اسرائیل نے جنگ بندی توڑی۔ مطلب ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع ہو گئی۔ اس ساری افراتفری میں صدر ٹرمپ کیا کہہ رہے تھے؟ کیا انہوں نے کہا کہ جنگ بندی ختم ہو گئی؟ نہیں، دلچسپ بات یہی ہے، ان تمام خلاف ورزیوں کے باوجود صدر ٹرمپ اصرار کرتے رہے کہ جنگ بندی قائم ہے۔ اچھا، کیوں بھلا؟ شاید یوں سمجھیں کہ وہ صورتحال کو مکمل طور پر قابو سے باہر نہیں جانے دینا چاہتے تھے۔ سفارتی طور پر بھی انہوں نے واضح کیا کہ ان کا مقصد ایران میں حکومت بدلنا نہیں بلکہ استحکام لانا ہے۔ اور یہ اشارہ بھی دیا کہ اگر جنگ بندی چل جاتی ہے تو شاید ایران سے مزید بات چیت ہو سکتی ہے۔ عالمی سطح پر کیا رد عمل تھا؟ دوسرے ممالک کیا کہہ رہے تھے؟ زیادہ تر بڑے ممالک جیسے فرانس، یورپین یونین، چین، ان سب نے کوششوں کی حمایت کی۔ ان کا مین فوکس یہی تھا کہ خطے میں کوئی بڑی جنگ نہ چھڑ جائے۔ صحیح، انہوں نے دونوں طرف سے تحمل کی اپیل کی، لیکن ظاہر ہے زمینی حقائق تو یہی تھے کہ جنگ بندی شروع ہوتے ہی متزلزل ہو گئی تھی۔ یعنی بہت ہی نازک معاملہ تھا، اعتماد کو تو ٹھیس پہنچی ہوگی فوراً۔ بالکل، فوری خلاف ورزیوں نے سارا اعتماد خراب کر دیا، اور خطرہ تو وہیں کا وہیں رہا کہ کشیدگی پھر بڑھ سکتی ہے۔ یہ پورا واقعہ صدر ٹرمپ کے اپنے اندازے سفارتکاری کی بھی عکاسی کرتا ہے نا؟ بہت زیادہ۔ ذرائع یہی دکھاتے ہیں کہ کیسے انہوں نے روایتی طریقوں کے ساتھ ساتھ بلکہ شاید ان سے زیادہ سوشل میڈیا اور براہ راست احکامات جیسے غیر روایتی طریقے اپنائے۔ کسی اتحادی کو دوران جنگ، دوران پرواز، عوامی سطح پر روکنے کی کوشش کرنا، یہ تو شاید پہلے کبھی نہیں سنا۔ جی، یہ سفارتی تاریخ میں ایک بہت ہی غیر معمولی، آپ کہہ سکتی ہیں، ایک نایاب واقعہ ہے۔ تو اگر ہم اس سارے معاملے کا خلاصہ کریں جو ذرائع بتا رہے ہیں، تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ بندی کروانا اور اسے قائم رکھنا خاص طور پر ایسے شدید تنازعات میں کتنا مشکل کام ہے۔ جی ہاں، اور یہ بھی کہ کسی لیڈر کا ذاتی انداز، ان کی براہ راست مداخلت کی عادت اور ان کے کمیونیکیشن کے طریقے،
جیسے ٹویٹر کا استعمال عالمی تعلقات پر کتنا فوری اور گہرا اثر ڈال سکتا ہے؟ بالکل، اور آخر میں ایک سوال جو یہ ذرائع ذہن میں لاتے ہیں وہ یہ کہ کیا اس طرح کی براہ راست عوامی مداخلت، خاص طور پر ایک قریبی اتحادی کے معاملے میں، کیا یہ مستقبل میں امریکہ کے اپنے اتحادیوں کے ساتھ تعلقات کو بدل دے گی، اور کیا یہ تنازعات حل کرنے کی سفارتی حکمت عملیوں پر کوئی مستقل اثر ڈالے گی؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر آگے بھی غور کرنے کی ضرورت ہوگی۔ جی بالکل، اس پر نظر رکھنی ہوگی۔